بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ اہم ترین خبریں ہیں اور خبریں ہیں جو نیا بلاک بنتا جا رہا ہے اور چین اس کا روح رواں ہے۔ چین کے بہت سارے اقدامات، 2 اقدامات اس نے کیے ہیں اور اس سے امریکہ اور انڈیا خاص طور پہ ان کی نیندیں حرام ہوئی ہیں، اور اب باقاعدہ طور پہ اس کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ واشنگٹن کتنا پریشان ہے، پینٹاگون کتنا پریشان ہے اور دلی میں کتنی بے چینی پائی جاتی ہے۔ تو آپ سے میں 2 خبریں شیئر کروں گا اور وہ ہے، ایک چین نے ایک نیا قانون بنایا تھا لینڈ بارڈر سے متعلق، اپنی سرحدوں کی خود مختاری اور اس کی حفاظت سے متعلق۔ وہ قانون صرف اور صرف انڈیا کے لیے تھا اور کسی کے لیے نہیں تھا، اس لیے اب اس قانون کے مندرجات سامنے آ گئے ہیں، اس کی ڈیٹیلز سامنے آ گئی ہیں، اور پھر چین نے اس کے بارے میں پہلی مرتبہ اظہار خیال کیا ہے، اور دوسری جانب دلی سے اس پہ کیا تشویش اور کس قسم کا رد عمل اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور چائنا نے تقریباً 100 مقامات پہ، انڈیا کے ساتھ سرحد پہ تقریباً 100 مقامات پہ جدید ترین میزائل جو ہیں وہ نصب کر دیے ہیں، اور جو کسی بھی لمحے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کافی ہوں گے۔ تو یہ ذرا پہلے میں پھر پینٹاگون کی طرف سے ایک اہم سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اور پینٹاگون کی طرف سے بلکہ امریکی فوج کے سربراہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اور وہ دی ہے کہ جو چین نے ہائپر سونک میزائل کا تجربہ کیا ہے وہ کس حد تک امریکہ کے لیے خطرناک ہے اور امریکہ کی سلامتی کے لیے خطرناک ہے۔ یہ 2-3 باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے تو جو نیا قانون بنایا ہے اس کے بارے میں چینی سرکار پہلی باضابطہ طور پہ چینی حکومت بولی ہے، اور اس نے واضح کیا ہے کہ نیا قانون کا مقصد انڈیا کے ساتھ گزشتہ 17 ماہ سے جاری سرحدی تنازع کے پس منظر میں قومی سلامتی کو بہتر بنانا ہے۔ یعنی 14 ملکوں کے ساتھ انڈیا کی چائنا کی سرحدیں ملتی ہیں، اور وہ 14 ملک کون کون سے ہیں ذرا سنیے گا۔ افغانستان، بھوٹان، بھارت، قازقستان، کرغزستان، لاؤس، منگولیا، میانمار، نیپال، شمالی کوریا، پاکستان، روس، تاجکستان اور ویتنام۔ اب 14 میں سے 12 ملکوں کے ساتھ اس کے سرحدی تنازعات حل ہو چکے ہیں، تمام کے تمام ہر طرح کے، اور کسی کے ساتھ کوئی سرحدی تنازع نہیں ہے۔ صرف 2 ملکوں کے ساتھ سرحدی تنازع ہے، ایک ہے انڈیا اور ایک ہے بھوٹان، اور بھوٹان کے ساتھ بھی ان کا MOU سائن ہو چکا، اور وہ چکن نیک والی جو پیس آف لینڈ وہ چائنا کو ملے گی، اور انڈیا کی 7 اسٹیٹس آپ کو معلوم ہے وہ اس پہ گردن دبوچے گا چائنا جب بھی اس کو موقع ملے گا اور جب بھی وہ مناسب سمجھے گا۔ 7 اسٹیٹس جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہو سکتی ہیں کسی بھی لمحے۔ تو 14 ملکوں میں سے 12 ملکوں کے ساتھ کوئی تنازع نہیں، بھوٹان کے ساتھ ہو چکا، اور اب رہتا ہے صرف انڈیا۔ اور انڈیا کا جو اگلی بات ہے، اب جو لینڈ بارڈر قانون 1 جنوری 2022 سے یہ نافذ العمل ہوگا۔ اب یہ قانون ہے کیا اور بھارت کے لیے یہ پریشانی کیوں بنی ہوئی ہے، یہ ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھارت اور بھوٹان کو چھوڑ کر باقی ملکوں کے ساتھ معاملہ طے ہو چکے۔ اب بھارت اور چین کے درمیان 3500 کلومیٹر طویل سرحد ہے۔ جوہری ہتھیار رکھنے والے دونوں ملک جو ہیں وہ 1962 سے ان کے درمیان سرحدی تنازع بھی چل رہا ہے اور جنگ بھی ہو چکی ہے 1962 میں، اور اب بھارت نے بدھ کے روز جو بیجنگ نے کیا اس پہ پہلی دفعہ بھارت بولا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ چین سرحد کے متنازع علاقوں میں یک طرفہ تبدیلی کرنے کے لیے اپنے نئے سرحدی قانون کا استعمال کرنے سے گریز کرے۔ یہ وہ قانون ہے جس کے تحت 1 جنوری سے نافذ ہو جائے گا۔ اس قانون کے تحت چائنا یک طرفہ طور پہ اپنی سرحدوں کی تبدیلی کا اختیار رکھتا ہے انڈیا کے ساتھ خاص طور پہ، اور جو علاقہ چائنا کلیم کرتا ہے کہ وہ اس کا ہے، چائنا
نے اپنی فوج کو مکمل طور پہ یہ اختیار دے دیا ہے کہ جناب آپ کو کسی حکم کی ضرورت نہیں، آپ جو علاقہ ہمارے نقشے کے مطابق، ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو چین کا ہے وہ انڈیا سے واپس لے لیں۔ تو یہ یک طرفہ تبدیلی۔ اب چائنا نے یہ بالکل اسی طریقے سے واپس انڈیا کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے جیسے انڈیا نے 5 اگست 2019 کو یک طرفہ طور پہ ایک ڈیسیژن لیا، اور وہ تھا مقبوضہ وادی، جو کہ لداخ مقبوضہ وادی جو پاکستان اور چائنا کے ساتھ تنازع چل رہا ہے، متنازع علاقہ ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق 5 اگست 2019 کو دلی سرکار نے، مودی سرکار نے یک طرفہ فیصلہ لیا اور اس کی حیثیت ہی تبدیل کر دی۔ آرٹیکل 370 ختم کر دیا، 35A ختم کر دیا اور یک طرفہ طور پہ فیصلہ کر لیا۔ چائنا نے اس وقت انڈیا کو متنبع کیا تھا کہ آپ یک طرفہ طور پہ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ تھا چند کلومیٹر، چند مربع کلومیٹر کا معاملہ۔ تو اس کا جواب چائنا نے ایک تو دے دیا واپس، اور جب بیجنگ نے اس پہ رد عمل کیا تھا تو دلی نے یہ کہا تھا کہ جناب ہم کسی ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، اور ہم اپنی سرحدوں کا جو سمجھتے ہیں اس کے بارے میں ہم فیصلہ کرتے ہیں، تو چائنا بھی یہ کام نہ کرے۔ لیکن اب چائنا نے وہ کام کر دیا اور اپنا لینڈ بارڈر قانون جو ہے وہ پاس کر دیا اپنے طور پہ۔ اور یہ اب دلی کا جو رد عمل ہے وہ ذرا غور سے سنیے گا، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ چائنا کس طرف جا رہا ہے اور انڈیا کو کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ نمبر 1، چین سرحد کے متنازع علاقوں میں یک طرفہ تبدیلی کرنے کے لیے اپنے نئے سرحدی قانون کا استعمال کرنے سے گریز کرے، یہ دلی نے بولا ہے۔ دوسرا، اس نے کہا کہ چین کے نئے ترجمان جو ہیں بھارت کے وزارت خارجہ کے رندم باگچی، وہ کہتے ہیں کہ نئے سرحدی قانون کے، چین کے نئے سرحدی قانون کے حوالے سے میڈیا میں جو کچھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ چین کا نیا سرحدی قانون ہمارے لیے باعث تشویش ہے۔ اس طرح کی قانون سازی کے متعلق چین کے یک طرفہ فیصلوں کے بارڈر مینجمنٹ کے ہمارے موجودہ طریقہ کار پر مضمرات پڑ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں سرحدی علاقوں میں اضلاع کی تشکیل نو کی گنجائش بھی موجود ہے۔ یعنی یہ جو چائنا نے نیا قانون منظور کیا ہے، اپنی فوج کو مکمل اختیارات دے دیے ہیں، اس کے اکارڈنگلی جو چائنا اور انڈیا کے بارڈر پر جتنے بھی اضلاع ہیں، لائن آف ایکچوئل کنٹرول جس کو کہا جاتا ہے، ایون انٹرنیشنل بارڈر بھی کہا جاتا ہے، چائنا نے یہ کہا ہے، جو انڈیا اب کہہ رہا ہے کہ چائنا کا یہ نیا قانون چینی فوج کو اختیار دیتا ہے کہ وہ نئے طریقے سے، نئے سرے سے بارڈر مینجمنٹ کرے اور سرحدی علاقوں میں اضلاع کی تشکیل نو بھی کر سکتی ہے چینی فوج۔ یہ ہے، پہلے چینی فوج کو اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی قسم کا ہتھیار استعمال کر سکتی ہے انڈیا کے ساتھ، لیکن اب وہ پابندی بھی چین نے یک طرفہ طور پہ ختم کر دی ہے، اور بھارت کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ ختم کر دیا ہے، اور انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کام کر دیا ہے۔ اب بھارتی سرکار کیا کہہ رہی ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان سرحد کا سوال اب تک حل نہیں ہو سکا ہے، اور دونوں فریق اس تنازع کے بات چیت کے ذریعے منصفانہ، مناسب اور باہمی قابل قبول حل تلاش کرنے پر متفق ہیں۔ لیکن اب چائنا نہیں ہے، یہ انڈیا کہہ رہا ہے، چائنا اب نہیں ہے۔ اس سے پہلے کا اسٹیٹس یہ تھا کہ دونوں بیٹھ کے بات چیت کریں گے، لیکن جو آخری لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ جو تنازع تھا اس پہ جو بات چیت ہوئی اور جو انڈیا کے مطالبات تھے اس کو چائنا نے غیر حقیقت پسندانہ اور غیر سنجیدہ قرار دے کے مسترد کر دیا تھا اور نیا قانون پاس کر دیا۔ بھارتی سرکار، دلی سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ چین نئے قانون کی آڑ لے کر بھارت چین سرحدی علاقوں کی صورتحال میں کسی طرح کی یک طرفہ تبدیلی کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس نے امید ظاہر کی ہے، جبکہ ظاہر ہے جب چائنا نے یہ قانون بنایا ہے تو پھر وہ یک طرفہ طور پہ اب چائنا سرحدی علاقوں کی یک طرفہ طور پہ تبدیلی کرے گا، جغرافیائی حدود تبدیل کرے گا، باؤنڈری تبدیل کرے گا۔ اس طرف چائنا بڑھ رہا ہے، اور اس کے لیے اس نے بڑی فوجی تیاریاں بھی کی ہوئی ہیں، میں آگے جا کے بتاتا ہوں۔
نئے قانون کی منظوری سے بھارت اب یہ کہہ رہا ہے جی کہ نئے قانون کی منظوری سے 1963 کے نام نہاد چین پاکستان سرحدی معاہدے کو ہماری نگاہ میں کوئی قانونی جواز حاصل نہیں ہو جاتا ہے۔ بھارت سرکار کا درینہ موقف ہے کہ یہ غیر قانونی اور غلط معاہدہ ہے۔ بھارت یہ کہتا ہے کہ اس معاہدے کے تحت پاکستان نے مقبوضہ علاقے میں 5180 کلومیٹر بھارتی علاقے کو غیر قانونی طور پر چین کو دے دیا تھا۔ تو یہ پرانی بات کر رہا ہے جب پاکستان اور چین کے درمیان جو سرحدوں کا اثر نو تعین ہونا تھا، پاکستان اور چائنا نے بھی گیو اینڈ ٹیک کیا، کچھ علاقے لے لیے، کچھ علاقے دے دیے اور معاملے کو کلیئر کر دیا تھا۔ لہٰذا چائنا اور پاکستان کے درمیان کوئی نہیں ہے، جیسے باقی 12 ملکوں کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، اسی طرح پاکستان کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ نیا قانون خالصتاً انڈیا اورینٹڈ ہے۔ اور اس کے بعد وہی بات آ جاتی ہے کہ اگست 2019 میں جو کام بڑے دھڑلے سے انڈیا نے کیا یک طرفہ طور پہ، اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈالا، پاکستان کے ساتھ دو طرفہ معاہدوں کو بھی، چین کے ساتھ دو طرفہ معاہدوں کو بھی کر کے اس وقت اس نے کہا کہ شاید امریکہ اس کے ساتھ ہے اور ساتھ رہے گا اور وہی اس کو بچائے گا، وہ سارے اندازے اس کے ہو گئے غلط اور اب پھنسا ہوا ہے وہ۔ تو لہٰذا جی اب اس نے کیا کہا ہے کہ بھارت کسی دوسرے ملک کے داخلی معاملات پر تبصرہ نہیں کرتا اور دیگر ملکوں سے بھی اس کی توقع کرتا ہے۔ تو لہٰذا اب وہ معاملہ نہیں رہا جی، چین آگے بڑھ چکا اور چین کی نیشنل پیپلز کانگریس نے 23 اکتوبر کو ملک کے سرحدی علاقوں کے تحفظ اور استعمال کے حوالے سے لینڈ بارڈرز لاز کے نام سے جو قانون بنایا ہے وہ 1 جنوری سے نافذ العمل ہونے جا رہا ہے، ٹھیک 2 ماہ کے بعد۔ اور اس قانون کو جی چین کی تاریخ کا اپنی نوعیت کا پہلا قانون قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ چائنا کبھی بھی ایگریسولی اس طرح نہیں آیا جس طرح اب آ رہا ہے، وہ بات چیت کے ذریعے ہی بغیر جنگ کے، کیونکہ پوری دنیا میں مشہور ہے چین کی خارجہ پالیسی کہ وہ بغیر جنگ کے اپنے معاملات حل کرتا ہے، اپنے تنازعات حل کرتا ہے اور فتوحات بھی بغیر جنگ کے اب تک وہ کی ہے۔ لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ چینی فوج کو ایک نئے اختیارات دیے گئے ہیں اور یوں سمجھیں کہ جنگ کا فوری اختیار اس کو دے دیا گیا ہے۔ لہٰذا چینی قانون کے مطابق جی سرحدی علاقوں میں رہنے والے شہریوں، بھارت، بھوٹان اور نیپال کے قریب کے گاؤں والے جو ہیں ان کو پہلی ڈیفنس لائن کے طور پر انہوں نے کہا کہ ٹریٹ کیا جائے گا اور سرحدی علاقوں میں اقتصادی سرگرمیاں انجام دی جائیں گی اور دیگر جو کچھ بھی کرنا پڑے گا، نئی فوجی پوزیشن قائم کی جائے گی اور نئے دفاعی پوزیشن، انفراسٹرکچر، ہر چیز یہ ساری کی ساری ان کو دے دی گئی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ایک کام جو کہ انڈیا کے لیے پریشان کن ہے اور وہ یہ ہے کہ 19 اکتوبر کو چینی فوج نے انڈیا کے ساتھ اپنی سرحد پر 100 سے زیادہ جدید طویل فاصلے تک مار کرنے والے راکٹ لانچر اور میزائل جو ہیں وہ نصب کیے ہیں اور اس کا بھی اختیار فوری استعمال کا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، انڈیا کس حد تک مصیبت کا شکار ہے۔ اب امریکہ کے آپ کو معلوم ہے کہ ایک جوہری ہائپر سونک میزائل کا تجربہ کیا۔ پہلے تو کوئی تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا، اب امریکی فوج کے سربراہ پہلی مرتبہ اس ہائپر سونک میزائل جو کہ جوہری صلاحیت کا حامل ہے اس پہ جنرل مارک ملی بولے ہیں اور انہوں نے اسے انتہائی تشویشناک امریکہ کے لیے قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سرد جنگ میں جیسے سوویت یونین نے سپوتنک کا تجربہ کیا تھا، یہ بالکل اسی درجے کا ہے اور امریکہ اسی درجے کو یہ سمجھ رہا ہے، شدت اتنی ہے۔ اور امریکی جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل چیئرمین جو ہیں جان مارک ملی، انہوں نے تصدیق بھی کر دی ہے کہ یہ ہائپر سپر سونک میزائل اس کا تجربہ بھی کیا ہے بیجنگ نے اور یہ اہم ترین پیش رفت حاصل کی ہے اور امریکہ کے لیے اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا۔ جنرل مارک ملی جی پہلی دفعہ بولے ہیں
اور انہوں نے انٹرویو بھی دے دیا، اور انٹرویو میں ہی انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ امریکہ کے لیے انتہائی تشویشناک ہے، اور امریکہ اس کا مقابلہ کرنے کی ابھی تک صلاحیت نہیں رکھتا۔ امریکہ ابھی تک صرف تجربے کی پوزیشن میں کوشش کر رہا ہے، لیکن چین نے یہ تجربہ بھی کر دیا، اور نہ صرف تجربہ کیا بلکہ امریکہ کے لیے یہ ایک خطرناک کام ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ جو ہتھیاروں کی نئی دوڑ ہے، چین نے اہم پیش رفت اس میں کی ہے، اور امریکہ بھی سپر سونک ہتھیاروں پر کام کر رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ چین جس معیار کو حاصل کر چکا ہے، اس کا معیار کا کوئی تجربہ امریکہ ابھی تک نہیں کر سکا۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے، چائنا ورسز امریکہ، چائنا ورسز انڈیا۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔